بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بسم الله الرحمن الرحیم. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم جو ہے وہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں پڑھا تھا، اور یہ چار ائمہ میں سے ایک امام ہے، امام اعظم، جو سب سے پہلے جن کا تاریخ لحاظ سے سب سے پہلے ذکر آتا ہے، کیونکہ وہ سن 80 ہجری میں ان کی پیدائش ہے، سن 150 ہجری میں ان کی وفات ہے، اور بمطابق 699 اے ڈی ٹو 767 اے ڈی. تو آج ان شاء اللہ تعالیٰ ہم ان کو پڑھیں گے. لاسٹ ٹائم ہم نے فقہ کی تعریف بھی پڑھ لی تھی کہ فقہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم نے امام ابو حنیفہ کو تھوڑا سا ذکر کیا تھا. یہ چارٹ بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا، تو سب کو ایک اندازہ ہوگا کہ کون سے امام پہلے آئے اور کون سے بعد میں آئے، اور ان کی اپروکسیمیٹ ڈیٹس کیا تھیں. یہ بھی میں نے ریڈ کیا تھا لاسٹ ٹائم، لیکن میں جلدی سے دوبارہ کر دیتا ہوں تاکہ سب کو اندازہ رہے کہ امام جو ان چاروں اماموں نے کیا کہا ہے اپنی کتابوں یا اپنے جو فقہ کے بارے میں. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر میرا قول قرآن و سنت کے خلاف ہو تو قرآن و حدیث کو لے لو اور میرے قول کو دیوار پر دے مارو. اسی طرح سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سردار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا باقی ہر انسان کی بات کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے اور رد بھی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب حدیث صحیح ہو تو وہی میرا مذہب ہے، یعنی میرا فتویٰ اس کے موافق ہے. اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میری تقلید نہ کرو، نہ مالک، نہ شافعی، اوزاعی اور ثوری کی تقلید کرو، بلکہ جہاں سے انہوں نے دین لیا ہے تم بھی وہیں، یعنی قرآن و سنت سے دین حاصل کرو. ان چاروں ان لوگوں کے جو اقوال ہیں ان سے ہمیں یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہر امام نے اپنی بہت محنت کی ہے، حدیثوں کو جمع کیا ہے، اس کے مطابق فقہی فتوے جاری کیے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کہیں سے یہ چیز پروو ہو جائے کہ میری حدیث کی جو نیریشن تھی وہ یا اس کی صحت جو ہے وہ 100% پروف نہیں ہو سکے، تو پھر اس کو تم رد کر سکتے ہو، اور جو زیادہ اوتھینٹک ہے اس کو لے سکتے ہو. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تو انہی کے اپنے اقوال کی وجہ سے ہمارے دلوں میں شرح صدر ہو جانا چاہیے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اگر یعنی جو ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیتے ہیں، یا اگر کوئی حنفی ہے تو وہ شافعی کو نہیں مانتا، یا شافعی ہے تو وہ حنبلی کو نہیں مانتا، یہ ساری چیزیں غلط ہیں. ہاں ایک چیز بس اس میں ہے کہ چونکہ ان کی احادیث کنسسٹنٹ ہیں، تو اگر آپ کے پاس انلیس کہ آپ کے پاس کوئی بہت ہی اوتھینٹک پروف ہے کہ بھئی وہ حدیث ایک دوسرے انداز سے یا ڈفرینٹ اسٹرانگر نیریشن کے ساتھ اویلیبل ہے، تو ٹھیک ہے آپ اس کو مان لیں. لیکن اس کو کھیل نہیں بنائیں کہ آپ صرف اپنی مرضی کے مطابق یا اپنی ڈیزائرز کے مطابق آپ ان کے اپنے مذاہب کو آگے پیچھے کر رہے ہیں. اللہ عالم بالصواب. اچھا، اس کے بعد ریزنز بھی میں نے ڈسکس کیے تھے لاسٹ ٹائم بھی کر لیے تھے، اس کی اب ضرورت نہیں ہے. اچھا، جسٹ ٹو گیو یو این آئیڈیا کہ دیکھیے کہ ہماری حنفی جو ماننے والے ہیں امام ابو حنیفہ کو، وہ لوگ سب سے زیادہ پاپولیشن کے لحاظ سے سب سے زیادہ لوگ مانتے ہیں. تو یہ جتنا گرین ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سارے حنفی ہیں. آپ دیکھ لیں پورا پاکستان تقریباً آلموسٹ 90-95%. اس کے علاوہ پھر آپ کا پورا سینٹرل ایشیا، افغانستان، اور یہ پورا سمجھے یہ ہو گیا. اس کے بعد جو ہے دوسرے نمبر پہ حنبلی جو ہیں وہ یہ زیادہ تر جو سعودی عرب میں رہنے والے ہیں وہ زیادہ تر حنبلی، اور سب سے میجر ملک انہی کا ہے حنبلی لوگوں کا سعودی عرب. مالکی جو ہیں وہ نارتھ افریقہ میں ہیں، جتنے آپ کے یہ یعنی ایجپٹ کے بھی تھوڑے سے علاقے میں مالکی بھی ہیں، لیکن یہ کہ زیادہ تر پھر آپ سمجھیے الجیریا، ٹیونیسیا، موروکو اور آپ کے سارے دوسرے نارتھ افریقن ممالک، اور پھر اس کے نیچے بھی جتنے موریتانیہ اور سوڈان کے کچھ علاقوں میں، اس طرح کر کے یہ سارے مالکی ہیں. پھر شافعی جو ہیں ہم لوگ مختلف سمجھتے ہیں، لیکن شافعی جو ہیں وہ بیسیکلی سب سے زیادہ تو اس پورے ایریا میں، یعنی
انڈونیشیا، ملائیشیا اور اس طرف کے جتنے جزائر ہیں ان سب میں شافعی مذہب کو زیادہ مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر سمجھے کہ افریقہ کے ایسٹرن افریقہ، آپ سمجھ لیں یہ سارا ایسٹرن افریقہ، پھر یمن میں بھی کافی بڑے علاقے میں شافعی مذہب کو مانا جاتا ہے، اور پھر باقی جو چھوٹے چھوٹے اسماعیلی، جعفری، زیدی، یہ جو شیعہ حضرات ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے جو پاکٹس ہیں جہاں پہ مختلف ڈفرینٹ لوگ اپنے مذاہب کو مانتے ہیں۔ اور یہ دیکھ لیں یہ جو ایران ہے یہ پورا تقریباً شیعہ ہے، تو یہ جعفری مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں۔ اور پھر اسی طرح سے افغانستان میں جو آج کل بھی دیکھا ہوگا کہ جو شیعوں کا جو زیادہ اثر ہے میرے خیال میں اس کا ہے ہزارہ کی جو کمیونٹی ہے وہ لوگ بھی جعفری شیعہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک چیز اور جو امپورٹنٹ ہے جو ہم مزید آگے بڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں، دیکھیں ہم لوگ بہت کلیئرلی اپنے ذہنوں میں ہم بنا لیں کہ ہمارے یہ چار جو اورنج میں یہ چار امام تھے، ائمہ کرام، یہ سنی ائمہ کرام تھے، اور ان کی جو یعنی کہ ان کے جو آنے کے اوقات ہیں وہ میں ابھی اگلے چارٹ میں دکھاؤں گا، لیکن یہ چار امام ہیں۔ پھر یہ 6 محدثین ہیں جن کی صحہ ستہ مشہور ہے۔ ستہ کا مطلب ہے 6 اور صحہ یعنی کہ جو صحیح احادیث ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ان میں پھر علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے۔ صحیح مسلم تو تقریباً کیا پوری کی پوری صحیح احادیث ہیں، صحیح بخاری میں پوری صحیح حدیث ہیں، صحیح مسلم میں بھی 99% صحیح حدیث ہیں، شاید ایک آدھ ہیں جن کے اوپر کچھ ریسنٹ علماء کو تھوڑا سا ایک آدھ حدیث پہ اختلاف ہے، لیکن اس کے علاوہ پھر باقیوں میں صحیح حدیث کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن کچھ حدیث کے اوپر اختلاف ہے۔ تو یہ تو ہو گئے محدثین آپ کے 6، کون کون؟ امام بخاری، امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مسلم، امام ترمذی اور امام ابو داود۔ تو یہ 6 محدثین ہو گئے، 4 ائمہ ہو گئے۔ ائمہ کون کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل۔ تو ان چیزوں کو اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ یہ لوگ بھی حدیث کے ایکسپرٹ تھے، ایسی بات نہیں کہ یہ لوگ حدیث کے ایکسپرٹ نہیں تھے، لیکن یہ مشہور ہوئے اپنے فقہ کی وجہ سے کہ ان لوگوں نے احادیث کو اسٹڈی کر کے اس کے جو مسائل تھے اس کو حل کرنے کی کوشش کی اور اس کے فتوے جاری کیے، تو یہ لوگ فقہا ہو گئے۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی حدیث کے ایکسپرٹ تھے۔ اسی طرح سے یہ جتنے امام ان لوگوں نے اپنا میجر کام بنایا، یہ 6 جو امام تھے انہوں نے کہ اپنی حدیث کو کلیکٹ کرنے کے لیے تو انہوں نے ٹریول بھی کیا، حدیث کلیکٹ بھی کی، اور پھر اس کے اوپر ایک لحاظ سے یہ لوگ بھی ایک فقیہ تھے، لیکن انہوں نے اپنی کانسنٹریشن جو کی وہ آنے والی امت کے لیے پوری کمپائل کر کے احادیث کو جمع کر کے دے دیا کہ اگر اور بڑے بڑے آنے والے علماء اور بڑے بڑے محققین اور محدثین آئیں گے تو وہ کم از کم ان کو یہ نہیں ہوگا کہ ان کو ساری دنیا میں ٹریول کرنا پڑے گا، تو ان کو بہت زیادہ احادیث کیلکولیٹ کر کے اور صحیح کو ضعیف سے اور موضوع کو ہٹا کے انہوں نے بہترین احادیث کا مجموعہ شائع کر دیا۔ اب اس کے اوپر جو ہے ہم لوگوں کو ذہن میں شرح صدر تو ہونا چاہیے کہ سب کچھ یہ وہ ہو گئی ہیں، لیکن یہ کہ چونکہ وقت بڑھتا رہا اور ان کے جو اگر آپ دیکھیں تو یہ تقریباً امام ابو حنیفہ تھے سن 80 ہجری میں، تو یہ تو بہت قریب تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن پھر امام بخاری کا انتقال ہوا ہے 256 میں، امام ترمذی کا انتقال ہوا ہے 279 میں، اسی طرح سے 261 میں امام مسلم کا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ تقریباً امام پہلے آئے اور اس کے بعد پھر زیادہ محدثین نے یقیناً ان لوگوں کی بھی حدیث کی کلیکشن کو دیکھا اور پھر آگے بڑھے۔ اس لیے میں نے تھوڑا سا اس پہ ٹائم اسپینڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو یہ بہت کلیئرلی پتہ چل جائے کہ امام کن کو کہتے ہیں جو مشہور ہیں امام کے نام سے، اور پھر یہ دوسرے بھی امام کہلاتے ہیں لیکن یہ محدثین ہیں۔ ٹھیک ہے، اب یہ دیکھیے امام ابو حنیفہ سب سے پہلے آئے سن 80 ہجری سے 148، یہ کوفہ عراق میں، امام مالک ان کے بعد 93 179، امام شافعی 150 204، دیکھیے سیکوینس چل رہی ہے تو میں نے اسی آرڈر میں بنایا اسے، امام احمد بن حنبل 164 سے 241، تو یہ تو سارے وہ آ گئے۔ اب امام بخاری جو ان کی پیدائش تو 194 میں ہو چکی تھی لیکن ان کا انتقال 256 میں ہوا ہے، تو یعنی ان سب کے انتقال کے بعد امام بخاری حیات تھے، تو انہوں نے پھر اپنے اس میں کام کر کے اور انہوں نے صحیح بخاری جو ہے وہ پبلش کروائے۔ امام ابو داؤد یہ 202 سے 275، امام مسلم 204 سے 261، امام ابن ماجہ 209 سے 273، تو اسی طرح سے امام ترمذی 209 سے 279، اور پھر امام النسائی جو 214 سے سب سے زیادہ سمجھے جن کی انتقال سب کے بعد ہوا ہے وہ امام
النسائی تھے. اور یہ دیکھ لیجیے یہ سب سینٹرل ایشیا سے، ترکمنستان سے، امام ترمذی ازبکستان سے، امام ماجہ ایران سے، امام مسلم بھی ایران سے، اب امام ابو داؤد ایران اور افغانستان دونوں جگہ سے، اور امام بخاری ازبکستان سے. تو یہ سارے کے سارے آپ سمجھیے سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں. جتنے بھی حدیث لکھنے والے ان میں سے کوئی بھی عرب نہیں ہے. جبکہ یہاں پہ جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کے آبا و اجداد بھی وہاں سے تھے، سینٹرل ایشیا سے، افغانستان کی طرف سے. لیکن یہ کہ پھر یہ کوفہ میں ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ان کی پیدائش تو عرب میں ہی ہوئی تھی. اس کے علاوہ باقی جو تینوں ہیں وہ تینوں عرب ہیں. یعنی یہ چاروں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ سب عرب ہیں، اور یہ 6 کے 6 عجم ہیں. تو سبحان اللہ، اس کو بھی ایک نظر سے آپ دیکھیں تو آپ کو بیسٹ آف بوتھ ورلڈز نظر آ جاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ خالی عربوں نے مل کے کوئی چیز قائم کر دی ہو یا خالی عجم آ گئے ہوں. تو جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کوئی مسلمان کو کسی دوسرے مسلمان پہ فوقیت نہیں ہے الا بالتقوی، صرف تقوی کے لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ہوپ فلی اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اچھا، امام ابو حنیفہ کے بارے میں نے پڑھا تھا، اب ہم امام مالک کے بارے میں پڑھیں گے. امام مالک جو ہیں یہ تو امام ابو حنیفہ کے ہی تھوڑا سا آگے کے دور کے، 13 سال چھوٹے تھے امام ابو حنیفہ سے. اور ان کی پیدائش جو ہے 712 میں 93 ہجری میں ہوئی تھی مدینہ منورہ میں. ان کا انتقال بھی مدینہ منورہ میں ہی ہوا اس 179 ہجری میں. اچھا، یہ ایک واحد امام ہے جو مدینہ منورہ میں ہی پیدا ہوئے، وہیں رہے، وہیں حدیث کا علم حاصل کیا، وہیں لوگوں کو فتاوی جاری کیے، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ ایک واحد ہیں جو مدینہ منورہ کے لوگوں کو اہمیت دیتے تھے تمام دنیا کے دوسرے لوگوں پہ، کیونکہ سب سے زیادہ صحابہ کی جو آل اولاد تھیں وہ ظاہر سی باتیں مدینہ ہی میں ہو سکتی ہیں. تو صرف یہ حج کے لیے جاتے تھے، مکہ مکرمہ جاتے تھے، حج کرتے تھے، واپس آ جاتے تھے. تو ان کے بارے میں، امام مالک کے بارے میں ایک بات یاد رکھیں کہ یہ ٹوٹل مدنی تھے. اور پھر انہوں نے ان کا یہ بلیف تھا کہ جتنی بھی نالج ہے حدیث کی وہ مدینہ میں ہے. تو قرآن اور حدیث کے بعد جو اسلام کی نالج کے اوپر وہ سب سے زیادہ ریلائی کرتے تھے وہ مدینہ کے لوگوں کے اقوال پر، یعنی جو دین پہ جمے ہوئے تھے اور ان کے جو اقوال تھے وہ مدینہ کے لوگوں کے اقوال کو پریفر کرتے تھے کسی بھی اجتہاد پہ یا قیاس پہ. ٹھیک ہے. اچھا، ان کی جو اوریجنل فیملی تھی وہ یمن سے آئی تھی، پھر یہ لوگ مدینہ میں مائگریٹ ہو گئے تھے. ان کا ایک قبیلہ جو تھا وہ زوا قبیلہ تھا، وہ کپڑوں کی تجارت کرتے تھے. ان کے جو والد تھے مالک بن ابو عامر، وہ تابعی تھے. اور پھر وہ کس کے بیٹے تھے؟ ابو عامر ہو واز صحابی آف پروفٹ. تو یعنی کہ ان کے والد جو تھے وہ تابعی تھے، اور ان کے والد جو تھے یعنی ان کے دادا جو تھے وہ صحابی تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور وہ صحابی تھے جنہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا تھا، صرف بدر میں کے علاوہ انہوں نے تمام غزوات میں حصہ لیا تھا. تو انہوں نے اس کا مطلب یہ کہ جنگ اور امن دونوں حالات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزارا تھا. تو ان کی ضابط سینہ بہ سینہ جو نالج ہوتی ہے وہ بھی، اور پھر انہوں نے مدینہ کے لوگوں سے نالج حاصل کی. تو اس وجہ سے ان کی بھی جو حدیث کلیکشن ہے یا جو فتاوا ہیں وہ بہت اوتھینٹک مانے جاتے ہیں دنیا میں. اور امام مالک بن ابو عامر جو تھے، جو ان کے والد تھے، ان کے 4 بیٹے تھے. اور امام مالک بن انس ان کے یہ سب سے بڑے بیٹے تھے، اور ان کے باقی 3 بیٹے اور تھے جو سب کے سب اسلام کے علماء بنے. یہ وہ بہت زیادہ وجیح پرسنالٹی تھی ان کی. تمام ائمہ کرام میں، تمام محدثین میں سے جو سب سے بہترین باروب پرسنالٹی تھی وہ امام مالک کی تھی. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ لمبے قد کے تھے، بہت سرخ سفید تھے، اور جو ہے بہت زیادہ بردبار تھے، ہر وقت بہت زیادہ سیریس رہتے تھے، بہت زیادہ مذاق ہنسی نہیں کرتے تھے. جب وہ بچپن میں ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سنگر بننا چاہتے تھے، یعنی وہ چاہتے تھے کہ وہ سمجھتے تھے ان کی آواز بہت اچھی ہے تو وہ سنگر بننا چاہتے تھے. لیکن ایک واقعہ ہے کہ ان کی والدہ نے صرف ان کو اس چیز سے ہٹانے کے لیے ایک دفعہ کہا کہ تم سنگر نہیں بن سکتے، تمہاری آواز بالکل اچھی نہیں ہے. تو اس چیز نے ان کو جو ہے یہ سنگر کا کیریئر پرسو کرنے سے روک دیا تھا. اچھا، اور ان کو کبوتر بھی بہت پسند تھے. جس طرح کبوتر لوگ اڑاتے ہیں، پالتے ہیں، ان کی اس سے بہت زیادہ شوق تھا، اور وہ ہر وقت ان سے کھیلتے رہتے تھے. تو ایک دن ان کے والد کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کے بڑے بھائی سے، ان کے بھائی سے انہوں نے، چھوٹے بھائی سے ایک سوال پوچھا، مطلب سب سے پوچھا. تو ان میں سے ان کے بھائی نے جواب دے دیا آرام سے، اور یہ امام مالک جواب نہیں دے سکے.
تو ان کے والد نے ان کو بہت ڈانٹا، بہت زیادہ ان کو لیکچر دیا اور سمجھایا کہ تم جو بالکل کھیل کود میں لگے رہتے ہو، کبوتر اڑاتے رہتے ہو، تمہیں سنگر بننے کا شوق ہے اور تمہیں کوئی دوسری دنیا کی کسی علوم حاصل کرنے کا شوق نہیں۔ یہ چیز ان کے دل کے اوپر بھی بہت اثر کی، لیکن ان کی والدہ جو ہیں، جن کا کردار امام مالک کی زندگی میں بہت زیادہ ہے، ان کی والدہ بہت دیندار تھیں اور وہ چاہتی تھی کہ امام مالک جو ہے وہ دین کے بہت بڑے عالم بنے۔ تو انہوں نے بہت پیار سے ان سے بات کی اور ان کو انٹرسٹ دلائی کہ تم جو ہے، تمہارے اندر دین کا علم حاصل کرنے کی صلاحیت ہے، تم وہ حاصل کرو۔ تو جب وہ اس کے اوپر پھر ان کے دل میں، اللہ نے ان کے دل میں یہ پیدا کر دیا کہ ان کو بھی شوق ہو گیا، تو پھر ان کی والدہ نے، مشہور واقعہ ہے کہ ان کو بہت زیادہ نہلا دھلا کے صاف کپڑے پہنا کے، عمامہ پہنا کے، اور وہ پھر ایک اسکالر تھے بہت بڑے، ربیعہ بن عبد الرحمن، جن کو ربیعہ رائے کے نام سے بہت زیادہ لوگ جانتے ہیں، ربیعہ رائے۔ تو یہ ان کے پاس لے گئیں اور ان کے انڈر پھر انہوں نے تعلیم حاصل کی۔ اور یہ جو ربیعہ رائے تھے، یہ ایک بہت بڑے اسکالر تھے اس زمانے میں، اور بہت بڑے بڑے اسکالرز اور فقہا جو تھے وہ ان کے اسٹوڈنٹ تھے اس زمانے میں، تو یعنی کہ یہ بہت ہی بڑے عالم تھے۔ تو ان کے پاس بیٹھ کے مسجد نبوی میں پھر امام مالک نے دین کا علم حاصل کرنا شروع کیا۔ اور یہ صرف، جیسے میں نے ذکر کیا، امام ابو حنیفہ سے صرف 13 سال چھوٹے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے کسی نے امام ابو حنیفہ سے پوچھا کہ مدینہ میں جو، کیونکہ امام ابو حنیفہ تو عراق میں تھے، پھر وہ گھومتے رہتے تھے مختلف جگہوں پہ حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، تو جب وہ مدینہ آتے تھے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ بھی اتنے بڑے عالم ہیں، آپ بتائیے کہ مدینہ کے لڑکوں میں آپ کس کو دیکھتے ہیں کہ کوئی ترقی کرے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ مالک جو ہیں، یہ مجھے لگتا ہے، امام مالک جو ہیں، یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہائی سٹیٹس حاصل کریں گے اور بہت بڑی پوزیشن پہ آئیں گے، کیونکہ ان کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ نالج اسکیٹرڈ تھی، یعنی نالج بکھری ہوئی تھی مدینہ میں، اور یہ امام مالک ہیں جنہوں نے اس پوری نالج کو کلیکٹ کر کے لوگوں کی گائیڈنس کے لیے ایک چیز بنا دی۔ یہ امام ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں امام مالک کے بارے میں، سبحان اللہ۔ اور انہوں نے جو ایک اور ان کے استاد تھے نافع مدنی، نافع مدنی بھی بہت بڑے اسکالر تھے، یہ بھی ان کے استاد رہے ہیں۔ اور نافع مدنی جو تھے، آپ سوچیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر صحابی بھی ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی ہیں، اور بہت بڑے اسکالر تھے، اور بہت سی احادیث ان کے تھرو نیریٹ ہوتی ہیں۔ تو یہ ان کے سلیو تھے، لیکن پھر مطلب اتنے بڑے عالم بن گئے تھے۔ اور پھر تو امام مالک کے استاد میں یہ بھی ہیں، تو اب ان کو بھی نالج جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ آلموسٹ ڈائریکٹ ایک صحابی سے ملی ہے، اور اتنے بڑے صحابی سے۔ تو اس وجہ سے امام مالک کی جو اوتھینٹسٹی ہے وہ بغیر کسی ڈاؤٹ کے بہت ہائی لیول پہ پہنچ جاتی ہے۔ ان کے تیسرے ٹیچر تھے عبد الرحمن بن حرمز۔ عبد الرحمن بن حرمز جو ہیں، یہ بھی بہت بڑے عالم تھے، اور تو یہ 3 بڑے علماء کا ذکر آتا ہے، جبکہ کہتے ہیں کہ ان کے بہت زیادہ استاد تھے، جن میں سے تقریباً 95 کا ذکر جو ہے وہ کتابوں میں ملتا ہے، باقی لوگوں کا اتنا ذکر نہیں ہے۔ لیکن اس سے مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں بھی ان کو دین کا علم حاصل کرنے کی اپرچونٹی ہوتی تھی، وہ وہاں جا کے دین کا علم حاصل کرتے تھے، تو اس وجہ سے ان کے اتنے استاد تھے۔ اچھا، اور ان کی جو پرسنالٹی میں نے بتایا، بہت بارعب تھی، شخصیت تھی، جو لوگ سوال پوچھتے تھے تو اگر کوئی غلط سوال پوچھتے تھے ان کو ڈانٹتے تھے اور کسی چیز کا مذاق نہیں بناتے تھے۔ ان کے جو ہیں کہتے ہیں کہ ان کے 100 سے زیادہ عمامے تھے، وہ کیونکہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی احادیث کی اتنی عزت کرتے تھے، یہ اتنا ان کے اوپر وہ طاری ہوتا تھا کہ جو ہے وہ ایک نئے کپڑے، نئے عمامہ پہن کے حضور اکرم کی کوئی نئی حدیث لوگوں میں بیان کرنی ہوتی تھی تو وہ اس وجہ سے ان کے پاس اتنے عمامہ تھے۔ بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فضول خرچی کرتے تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جس لحاظ سے بنایا تھا اور جس لحاظ سے ان کی عقیدت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ پیورلی ان کی عقیدت کی وجہ سے تھی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی خاطر، رسپیکٹ کی خاطر جو ہے یہ کسی نارمل کپڑے میں یا بغیر وضو کے کبھی کوئی حدیث نہیں بیان کرتے تھے۔ پھر انہوں نے ایک رنگ پہنی ہوئی تھی، ان کے متعلق مشہور، اس پر حسبنا اللہ نعم الوکیل لکھا رہتا تھا، وہ انگوٹھی پہنے رہتے تھے۔ ان کی میموری ایکسیپشنلی تھی، ایکسیپشنلی گڈ تھی۔ ان کے بارے میں بھی ایک آدھ واقعات ہیں، وہ انشاءاللہ آگے چل کے ابھی بتاتا ہوں۔ اچھا، ایک چیز مشہور ہے کہ گولڈن چین آف حدیث۔ اب گولڈن چین آف حدیث کیا ہے؟ گولڈن چین آف حدیث جو کہتے ہیں، تمام جتنے بھی محدثین ہیں، فقہا ہیں، نیریٹرز ہیں، ان سب میں جو گولڈن چین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شارٹیسٹ نیریشن ہو، یعنی کہ بہت زیادہ صحابی اس میں انوالو نہ ہو کہ انہوں نے کہا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، تو سب سے شارٹ ہو، اور پھر جو نیریٹرز ہوں، جو حدیث بیان کرنے والے ہوں، وہ بہت اسٹرانگ ہوں۔ تو حضرت امام مالک
پھر ان کے سمجھے انہوں نے سنا نافع، یعنی جو حدیثیں یہ بیان کرتے ہیں امام مالک وہ کہتے ہیں میں نے نافع سے سنا اپنے ٹیچر سے، اور انہوں نے ڈائریکٹ صحابی سے سنا حضرت عبداللہ بن عمر جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. تو یہ آپ کو جتنی بھی حدیث ملیں گی یہ جو شارٹیسٹ نیریشن، اور اس کو گولڈن کہتے ہیں، ایک تو شارٹ بھی ہے پلس یہ کہ یہ بہت بڑے بڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر نے سنا، اور یہ بہت بڑے سمجھے صحابی بھی تھے، اور ایک اپنے دور کے بہت بڑے عالم تھے. پھر نافع جو ان کے غلام تھے اور ان کے شاگرد تھے پھر امام مالک سے. تو اس کو کہتے ہیں گولڈن چین آف حدیث. تو یہ بھی آپ لوگ یاد رکھیں اگر کبھی ذہن میں یا کوئی ذکر ہوتا ہے گولڈن چین کا تو اس کا کیا مطلب ہے، اور اس میں گولڈن چین ہے کیا. گولڈن چین سب سے زیادہ مشہور ہے مالک، نافع، عبداللہ بن عمر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے ایک اور ٹیچر تھے، ان کا نام تھا ابو داؤد عبد الرحمن ابن حرمز. یہ تیسرے ٹیچر تھے جن کا میں نے بھی ذکر کیا، اور یہ جو تھے یہ داماد تھے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت ابو ہریرہ کون ہے؟ جن سے ساتھ سب سے زیادہ حدیث مروی ہیں. اور پھر سوچیں کہ ذرا امام مالک نے کن سے تعلیم حاصل کی؟ جو ابو ہریرہ کے سن ان لاء تھے. اور ابو ہریرہ کون ہے؟ جو اتنے بڑے زیادہ سب سے زیادہ نیریشن کرنے والے ہیں، حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ، اور اس طرح مختلف صحابہ اور صحابیات ہیں جن کا نام ٹاپ پہ آتا ہے. تو یہ پھر امام مالک کی اوتھینٹسٹی اس سے کتنی ظاہر ہو جاتی ہے کہ انہوں نے کتنی صحیح طریقے سے چیزیں سیکھی اور پھر اس کو آگے بڑھایا. امام مالک کی میموری کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ایک امام زہری تھے، وہ بھی بہت بڑے عالم تھے. تو عید کے دن امام مالک کے پاس جاتے تھے، ان سے کہتے تھے کہ مجھے حدیث وغیرہ سنائیں. تو عید کے دن یہ اپنے گھر جانے کے بجائے امام زہری کے پاس آ گئے. ان کو اتنا شوق تھا سیکھنے کا کہ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے حدیث سنائیں. تو انہوں نے کہا بھائی آج عید کا دن ہے، تھوڑا کچھ کھاؤ پیو، تمہارے لیے کچھ کھانے کا انتظام کروں. تو اپنے گھر کیوں نہیں گئے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، میں صرف آپ کی حدیث سننے آیا ہوں، مجھے کچھ کھانا نہیں ہے. تو امام زہری نے ان کو 17 حدیثیں سنائی لگاتار. اور پھر امام وہاں پہ رکے ہوئے امام زہری، اور انہوں نے کہا بھائی تم کچھ سمجھ بھی رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں سمجھ رہا ہوں، مجھے یاد ہو گئی. انہوں نے کہا کیا مطلب تمہیں یاد ہے؟ سناؤ. تو امام مالک نے ایز اٹ از انہی الفاظ کے ساتھ ریپیٹ کر دی ساری حدیث جو ہیں. تو امام زہری بہت زیادہ متاثر ہوئے. انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے. پھر انہوں نے لگاتار 40 حدیثیں اور سنائی، اور انہوں نے کہا اچھا اب اس کو ریپیٹ کر کے دکھاؤ. تو انہوں نے ایز اٹ از، ان کی میموری ایسی زبردست تھی کہ جو انہوں نے پوری ایز اٹ از 40 کی 40 احادیث ان کو سنا دی. تو پھر امام زہری کہنے لگے امام مالک سے کہ یو آر ٹریجر آف نالج، تم علم کا ایک خزانہ ہو، اور تم سے جو ہے لوگ آگے بہت فائدہ حاصل کریں گے. سبحان اللہ. یہ سارے جو واقعات چھوٹے چھوٹے میں کوٹ کر رہا ہوں نا، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام مالک کی حدیث کی نالج کتنی اسٹرانگ تھی. تقریباً 70 علماء تھے، انہوں نے ان کو فتویٰ جاری کرنے کی اجازت دے دی تھی 17 سال کی عمر میں. اب آپ یہ سوچیں گے 70 بڑے بڑے علماء جس میں ان کے استاد شامل ہیں زیادہ تر، انہوں نے ان کو اجازت دے دی تھی کہ ہاں تم فتویٰ دے سکتے ہو کیونکہ تمہاری نالج بہت بہتر ہے. ان کے جو اپنے استاد تھے وہ ان کے درس اٹینڈ کیا کرتے تھے. یعنی ان کے جو جتنے ابھی اساتذہ کا ذکر کیا، ایمن کے امام ابو حنیفہ جب مدینہ آتے تھے تو امام مالک کے درس میں بیٹھتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر وہ ان کا روٹین یہ تھا کہ وہ ایک درس ریاض الجنہ میں دیتے تھے اور ایک درس اپنے گھر میں دیتے تھے جو مدینہ سے بالکل قریبی تھا. مدینہ ہی میں تھا لیکن تھوڑا سا مسجد نبوی سے دور تھا. ایک ریاض الجنہ جو مسجد نبوی کے اندر تھا. تو ان کے 2 درس مشہور تھے روزانہ، تو یہ دیتے تھے. اچھا، امام مالک کی کلاس میں جس طرح امام حنیفہ کے بارے میں کہ وہ ان کی ایک کاؤنسل ہوتی تھی 40 علماء کی، بہت بڑے بڑے علماء کی، ان سے وہ مشورہ کرتے تھے، بات کرتے تھے. امام ابو حنیفہ کو کوئی ٹوک بھی سکتا تھا. امام ابو حنیفہ بہت اوپن مائنڈیڈ اور بہت ہی مطلب اچھے دل کے تھے. لیکن امام مالک کی جو یہ بات نہیں ہے کہ وہ اچھے دل کے نہیں تھے، وہ تو بہت ہی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے تھے. لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں تو کوئی انٹرپٹ نہیں کرے، کیونکہ اگین یہ ڈس ریسپیکٹ ہوتی ہے ہمارے نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو ان کے درس کے دوران کوئی جو ہے ان کو ٹوک نہیں سکتا تھا، اور جو ہے اگر کوئی ٹوکتا تھا تو وہ اس کو یعنی سختی سے اس کو جواب دیتے تھے، اور صرف جو ہے صحیح جوابات کو جواب دیتے تھے اور باقی جوابات کا انکار کر دیتے. اور اگر کوئی ان سے کوئی الٹا سیدھا سوال پوچھتا تھا یا جس کہتے ہیں نا سوال فار دا سیک آف سوال، کوشچن فار دا سیک آف کوشچن، تو اس کو ڈانٹ دیتے تھے. اور ایک واقعہ یہ بھی ہوا تھا، شاید آگے ذکر ہوگا، کہ انہوں نے اس کو اپنے کمرے سے باہر نکال دیا تھا. اچھا،
ایک دفعہ امام مالک کے پاس ایک کوئی آیا اور انہوں نے حضرت امام مالک سے پوچھا اللہ تعالیٰ کے مستوی ہونے پہ، اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، یہ اس کا سوال کیا. تو امام مالک نے اس کو جواب دیا. پھر اس کے بعد اس نے شاید مزید کوئی کوشچن کیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہیں، یہ ہمیں اللہ نے بتایا اور ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اس سے زیادہ ہمیں اللہ نے نہیں بتایا، اور ہم اس کی جانچ پڑتال بھی نہیں کریں گے. اور اگر تم اس کے اوپر مزید سوال کرو گے تو بلکہ اس نے کیا شاید سوال، تو ان کو انہوں نے اپنے کمرے سے نکال دیا کہ یہ جب اللہ نے ایک چیز بتا دی تو اس کے اوپر یہ مزید کھوج کیوں لگا رہے. تو اس سے ہمیں یہ سیکھنا چاہیے کہ جب دین کے معاملے میں بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو اللہ نے ہمیں بتا دیا، جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، ہم صرف اسی کو مانیں گے. اس کے علاوہ ہم کٹوجتی یا مزید بحث و مباحث نہیں کریں گے، کیونکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں دنیا کے لحاظ سے سمجھ میں آ جائیں گی، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں بالکل سمجھ میں نہیں آئیں گی، کیونکہ یہی ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں. ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ اللہ کہاں ہے، کیسا ہے، کس طرح سے عرش پہ مستوی ہے. تو اللہ نے جو ہمیں بتا دیا قرآن میں وہ ہم مانیں گے، جو حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا وہ ہم مانیں گے. اس سے آگے پیچھے ہم کوئی بحث نہیں کریں گے. اچھا، اور وہ ہمیشہ وضو کے بغیر کبھی حدیث بیان نہیں کرتے تھے. ایک دفعہ اگین یہ بھی ایک مثال ہے ان کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی کہ وہ ایک دفعہ حدیث بیان کر رہے تھے تو ایک بچھو نے آ کے انہیں کاٹ لیا، اور زیادہ تر جو آڈینس بیٹھا تھا وہ نوٹ بھی لے رہے ہوتے تھے اور سن رہے ہوتے تھے بہت ہی رسپیکٹ سے اور دھیان سے. تو جو ان کو بچھو نے کاٹا تو ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا، پیلا ہو گیا، لیکن چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی تو انہوں نے اپنی حدیث بیان کرنا نہیں روکی، اور وہ تکلیف برداشت کرتے رہے. جب پوری حدیث بیان کر لی تب جا کے انہوں نے سمجھے وہ اس کو ہٹایا بچھو کو یا جو بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بچا لیا، ورنہ وہ زہریلا بھی ہو سکتا تھا. تو یہ حالت تھی امام مالک کی سیریس سے عزت کی. ہارون رشید کے زمانے میں ہارون رشید ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ میرے بیٹوں کو جو ہے حدیث سکھا دیں آپ. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اپنے بیٹوں کو میرے پاس بھیج دینا. تو وہ خلیفہ ہیں اور یہ امام مالک ہیں، البتہ ان کی حیثیت ایک عالم کی. عام طور سے ہماری دنیا میں خلیفہ یا پریزیڈنٹ یا کنگ جو ہے اس کے سامنے کسی کی بھی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن ہارون رشید کو احساس تھا اس بات کا کہ میرے بچے بھی صحیح علم حاصل کریں. تو انہوں نے کہا میرے گھر بھیج دینا. جب امام مالک کے گھر وہ بچے آئے تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں حدیث بتائیں. تو انہوں نے کہا حدیث کا یہ طریقہ نہیں ہے، یہ رسپیکٹ نہیں ہے، تم جو حدیثیں یاد کر کے وہ مجھے سناؤ، اس میں بتاؤں گا کہ کیا صحیح بول رہے ہو کیا غلط بول رہے ہو. تو ہارون رشید کو پتہ چلا اس بات کا، ان کے بچوں نے بتایا. تو ہارون رشید امام صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ امام صاحب میں نے تو آپ کے پاس حدیث سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، آپ بچوں سے پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپیکٹ میں اگر کسی کو دین کا علم حاصل کرنا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو صحیح طریقے سے سمجھنا ہے، سننا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ سیکھ کر آئیں، پڑھ کر آئیں، پھر میں ان کو 100% کنفرم کروں گا. تو ہارون رشید اس سے بہت زیادہ سیٹسفائیڈ ہو گیا، واپس چلے گئے اور امام مالک نے ان کو کنٹینیو کیا. اور امام مالک جب امام ابو حنیفہ جب آتے تھے، اب امام ابو حنیفہ ان کے پاس مدینہ میں آتے تھے تو کبھی کبھار ان کے پاس بھی رکتے تھے. تو امام مالک اپنی چادر اٹھا کے اپنا جو رومال ہوتا تھا وہ بچھا دیتے تھے امام ابو حنیفہ کی عزت میں. حالانکہ نالج ان کی بھی اپنی بہت تھی، لیکن چونکہ وہ ایک استاد کے طریقے سے تھے، ان کے پاس ان سے ایج میں بھی بڑے تھے اور ہجرت کے بعد سب سے قریبی امام تھے امام ابو حنیفہ، تو ان کے لیے ان کی بھی اتنی رسپیکٹ کرتے تھے. تو پھر ایک جو دین سیکھنے کے لیے ایک جو پری ریکوزٹ ہے جو آج تک سارے علماء کہتے ہیں وہ ہے ہماری عزت، ایک دوسرے کی عزت اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ. اگر ہم بڑے دیندار لوگوں کی عزت نہیں کریں، ہمارے سمجھ میں چیزیں آئیں کہ نہیں آئیں، آپ ان سے اختلاف کریں کہ نہیں کریں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ان کی عزت آپ کو لازمی ہے. ہم کسی کے متعلق، کسی عالم کے متعلق ہم کوئی اپنی زبان سے غلط بات نہیں نکال سکتے. ایک دفعہ اپنے ایک اسٹوڈنٹ تھے، وہ وہاں سے آئے تھے، اندلس سے، اسپین سے آئے تھے، تو ان کو ٹیچ کر رہے تھے. تو انہوں نے ان کو یحییٰ بن یحییٰ نام تھا ان کا، تو وہ بتا رہے تھے، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو ایک دم سے ایک شور مچا کے ہاتھی آ گیا، ہاتھی آ گیا. تو ہاتھی کو لوگ دکھانے کے لیے بچوں کے لیے لے کر آتے تھے. تو سارے بچے اٹھ کے چلے گئے، صرف جو ہے یحییٰ رہ گئے، یحییٰ بن یحییٰ. امام مالک بہت خوش ہوئے. انہوں نے کہا کہ یہ عزت ہوتی ہے حدیث کی، کیا کوئی بھی کھیل کود کی چیز ہو، کوئی بھی انٹرسٹ کی چیز ہو، تو آپ جب حدیث سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں تو اس وقت آپ کسی دوسری چیز میں اپنا انٹرسٹ نہیں ظاہر کریں گے. تو انہوں نے ان کو عاقل آف اہل اندلس کا لقب دیا، یحییٰ بن یحییٰ کو. عباسی خلیفہ خلافت کے دوران جو ہے بعض لوگ بائی فورس جو ہے بیعت لینے لگے تھے، جس طرح امیہ خلافت میں بھی ہوا تھا، عباسی خلافت میں بھی بعض لوگ بائی فورس بیعت لیتے تھے.
تو انہوں نے کیا کیا کہ امام مالک کو جب یہ پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے اور میں اس سے اختلاف کرتا ہوں. تو جو گورنر تھا اس نے اس بات کے اوپر کہ ان کی یعنی کہ انڈرمائن کر رہے ہیں آپ گورنمنٹ کے رولز کو، تو انہوں نے ان کو 70 کوڑے مارے اور اتنے شدید ظلم کیا اور کوڑے مارے کہ ان کے ہاتھ جو ہیں، بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک ہاتھ، بعض میں ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ کندھے سے اتر گئے تھے. تو وہ بہت عرصے تک جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے کیونکہ وہ ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے. اسی طرح سے حدیثیں بیان کرتے تھے اسی طرح سے. تو بلکہ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ جو مالکی مذہب میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنے کا جو رواج ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ایک بہت بڑا عرصہ تھا جس میں امام مالک نے جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھی کیونکہ وہ اپنی ہاتھ باندھ ہی نہیں سکتے تھے. لیکن اللہ عالم سب بات. جب منصور کو پتہ چلا وہی عباسی خلیفہ کو کہ ان کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو انہوں نے ان کو لیٹر لکھا اور کہا کہ میں اپولوجائز کرواتا ہوں اس گورنر سے اور میں اس کو پنش کروں گا. تو انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں پنش کرنے کی ضرورت نہیں، میں نے اس کو آلریڈی معاف کر دیا ہے. تو یعنی اتنے بڑے ظلموں کے بعد بھی چونکہ آپ چاہتے تھے امام مالک کے لوگ دین کی طرف آئیں، اسلام سیکھیں، تو انہوں نے ان کو بھی معاف کر دیا تھا. ایک اور فتنہ جو ان کے زمانے میں پھیلا تھا وہ ایک تھا جبری طلاق کا. تو یہ ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا کہ اگر کوئی آپ کو، آپ کا بڑا یا آپ کا کوئی خلیفہ یا کچھ آپ کو کہے کہ طلاق دے دو اپنی بیوی کو، تو وہ لوگ سمجھتے تھے یہ اب ہمیں طلاق دینی ضروری ہے، چاہے وہ خود سے اگری کرتا ہو کہ نہیں کرتا. تو اسے جبری طلاق کہتے تھے. تو اس کو امام صاحب نے اس کے اوپر بھی اگری نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جبری طلاق نہیں ہوتی. تو اس وقت کے جو سمجھیں خلفاء تھے اور گورنر تھے، انہوں نے ان کو گدھے پہ بٹھا کے اور پورے مدینہ منورہ میں ان کو جو ہے رسوا کروایا اور جو ہے یہ کہا کہ یہ جو ہے یہ دین کے بھی خلاف ہے، امت کے بھی خلاف ہے، خلافت کے بھی خلاف ہے. تو ان کو بہت زیادہ یعنی کہ رسوا کیا، بہت زیادہ شرمندہ کیا. لیکن وہ اپنی بات پہ اڑے رہے. انہوں نے کہا کہ جو میں نے کہا ہے، جو جانتا ہے کہ میں مالک ہوں وہ جانتا ہے کہ میں مالک ہوں. یہ ان کی وہ مشہور ہے، لیکن اس کا مطلب یہ تھا کہ جو جانتا ہے کہ میں امام مالک ہوں should know that I do not agree with forceful فتویٰ. یعنی کہ کوئی بھی فورس کر کے فتویٰ دیا جائے اس پہ میں بلیو نہیں کرتا، یعنی کہ اس کی اپلیکیشن ہو ہی نہیں سکتی. اسی طرح سے مالکی جہاں آپ سمجھیے حنفی کے بعد پھیلے اور مدینہ منورہ سے پھر وہ حجاز، یمن، سیریا، عراق، اندلس، موراکو، ان سب جگہوں پہ آہستہ آہستہ وہ لوگ پھیل گئے. امام ابو حنیفہ کو اہل الرائے کہتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت تھی کہ وہ حضور اکرم کے ساتھ کسی چیز کو لگانا نہیں چاہتے تھے انلیس کہ وہ 100% شیور نہ ہو. تو اس وجہ سے وہ اجتہاد کرنا اور رائے دینا بہتر سمجھتے تھے بنسبت اس سے کہ کوئی غلط بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی جائے. یہ بھی ان کی عزت کی نشانی تھی. امام مالک جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ قرآن اور حدیث جو ہے وہ انف ہے، اگر اس سے کچھ نہیں ملتی تو پھر ہمیں جو ہے وہی مدینہ کے لوگوں سے لینا ہوتا ہے. تو وہ حدیث پہ بہت زیادہ بلیو کرتے تھے، اسی لیے ان کے ماننے والوں کو بعض اوقات اہل حدیث بھی کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے بعد جو اعمال آف مدینہ پیپل ہیں وہ ہم کریں گے اجتہاد اور قیاس سے بھی پہلے. اگر ہمیں وہاں سے بھی کچھ نہیں ملتا پھر ہم اجتہاد قیاس کی طرف جائیں گے، لیکن اتنی جلدی ہم اہل الرائے کی طرف نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا، تو مالکی کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان جگہوں پہ پھر وہ پھیل گئے تھے. موراکو، موریتانیہ. آج کے دور میں جو مالکی زیادہ ہیں وہ موراکو، موریتانیہ بھی افریقہ میں سمجھے، ٹونیسیا، الجزائر اور لیبیا، یہ سارے کے سارے افریقن کنٹریز ہیں. تو مالکی جو ہیں وہ زیادہ تر افریقن. ان حجاز اس میں بہت کم مالکی ہیں اور زیادہ تر حنبلی ہیں. انہوں نے تقریباً 12 کتابیں لکھی. ان کی جو موطا مالک ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہوئی اور جس سے آج تک ہم لوگ اس سے لیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں. اور جب انہوں نے اپنے کام کو کمپلیٹ کرنا چاہا اور اس کو ایک لحاظ سے اس زمانے کے لحاظ سے پبلش کرانا چاہا تو وہ تقریباً 70 علماء کو دکھاتے تھے، پھر فائنلائز کرتے تھے. انہوں نے تقریباً 1,00,000 حدیثیں جمع کی، اس میں سے پھر شارٹ لسٹ کیا 10,000 کو. پھر فائنلی انہوں نے ساری اوتھینٹسٹی چیک کرتے 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 ان کی موطا میں جو تھا صرف 1,720 حدیث انہوں نے فائنلائز کی، جس کو آج تک ہم لوگ یوز کرتے ہیں. جب وہ موطا لکھ رہے تھے کچھ لوگ ان کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ موطا لکھ رہے ہیں لیکن بہت سے دوسرے لوگ بھی موطا لکھ رہے ہیں، یعنی کہ اسی طرح کے حدیث جمع کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جو بھی اللہ کے لیے anyone said that whoever write for Allah will remain and everything will go away. انہوں نے کہا جو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے لکھ رہا ہے اور سنسیئرلی لکھ رہا ہے وہ رہے گی، باقی ساری موتیں چلی جائیں گی، ان کا کوئی وہ نہیں ہوگا. اور آج
سب سے زیادہ، بلکہ اور کسی موتا کا ذکر بھی نہیں ہوتا، کچھ ایک آدھ کا اور ہوتا ہے، لیکن یہ کہ سب سے زیادہ جو پاپولر ہے وہ امام مالک کی موتا مالک ہے۔ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے امام مالک کہ میں پبلک میں جو بھی اچھی باتیں کرتا ہوں وہ میں اچھی باتیں کنسیڈر ہی نہیں کرتا، یعنی کہ میں نہیں سمجھتا میں نے کوئی اچھی بات کی، میں نے پبلک میں کی ہے، میرے دل میں ایک بات آ سکتی ہے کہ میں اپنی حب جاہ کے لیے، اپنی تعریف کے لیے میں کہہ سکتا ہوں، تو جو بھی میں چھپ کے صرف اللہ کے لیے کرتا تھا، میں وہ چیزیں مانتا ہوں کہ وہ ہاں میری اللہ کے لیے اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے۔ ایک دفعہ خلیفہ منصور ان کے پاس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کی موتا مالک جو ہے وہ اپنے سارے گورنرز کو پوری امپائر میں، پوری مسلم امپائر میں بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں یہ رول بنا دوں کہ جتنے لوگ فتویٰ لیں وہ صرف آپ کی کتاب سے فتویٰ لیں، موتا سے۔ تو امام مالک نے، اب یہ دیکھیے کتنی بڑی وزڈم ہے، امام مالک نے ان سے کہا کہ نہیں پلیز ایسا نہیں کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ جو ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ مختلف جگہوں پر انہوں نے ٹریول کیا ہے، اور انہوں نے اپنی جگہ کے لحاظ سے اور موقعوں کے لحاظ سے اور جو ان کے پاس حدیث ہیں اس کے لحاظ سے انہوں نے فقہ بنائی ہے، اور وہ فقیہ ہیں اس جگہ کے۔ تو اگر تم میری چیزیں ان پہ جا کے تھوپنے کی کوشش کرو گے بائی فورس، تو وہاں پہ کانفلکٹ پیدا ہوگا اور لوگ اسلام سے بدجن ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ پڑھنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اس زمانے کے علماء کی اور فقہا کی کیا حکمتیں ہوتی تھیں۔ آج اگر اس کا عشر اشیر 0.1% بھی اگر ہمارے لوگوں میں آ جائے تو ہم لوگ نہ جانے کتنی دین میں ترقی کریں۔ ایک دفعہ ایک شخص آیا ان کے پاس 6 مہینے کی سفر کرنے کے بعد، اور کچھ سوالات لے کر آیا۔ امام صاحب نے اس کے کچھ سوالات کے جواب دیے اور کچھ کے نہیں دیے۔ تو اس نے کہا کہ امام میں کیا کہوں گا ان لوگوں کو جا کے، ان لوگوں نے سوال بھیجے ہیں اور آپ اتنے بڑے امام ہیں۔ تو انہوں نے کہا جو چیزیں مجھے کنفرم نہیں ہے میں ان کو نہیں بتاؤں گا، اور میں کوئی فتویٰ نہیں دوں گا ان پہ۔ اب اگر وہ لوگ مجھے اچھا سمجھتے ہیں تو سمجھیں، ورنہ کسی اور کو تلاش کر لیں۔ یعنی اب اس سے بتائیے کہ ان کی کوئی اپنی ذات کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، وہ بس یہ چاہتے تھے کہ جو سچ نالج ہے وہ آگے بڑھے، اس کے علاوہ کوئی چیز آگے نہ بڑھے۔ ایک دفعہ کسی نے ان سے کہا کہ وائی یو ڈڈ ناٹ لرن حدیث فرام عمرو بن دینار ایک عالم تھے، میرے خیال میں شاید صحابی تو نہیں تھے لیکن بھارت تابعی ہو سکتے ہیں، اللہ عالم، مجھے اس کا نہیں پتا۔ کہ انہوں نے بتایا کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ جب وہ حدیث بتا رہے ہوتے تو ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ کھڑے ہو کے لکھ رہے ہوتے تھے۔ تو انہوں نے کہا یہ حدیث کی عزت نہیں ہے، تو میں ان سے حدیث نہیں لوں گا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو زناد واز گیونگ درس ایک دفعہ، اور انہوں نے دیکھا کہ بہت کراؤڈڈ جگہ ہے، تو وہ گزرے وہاں سے، امام مالک اور ابو زناد بھی ایک ٹیچر تھے، تو وہ حدیث کا لوگوں کو درس دے رہے تھے۔ تو امام مالک نہیں رکے وہاں پہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی تو آپ کیوں نہیں رکے؟ تو انہوں نے یہی بات کہی، انہوں نے کہا کہ جو لوگ کھڑے ہو کے، اتنا زیادہ رش تھا وہاں پہ، اتنا کوئی بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی، لوگ کھڑے بھی ہوئے تھے، تو میں اگر جاتا تو مجھے بھی کھڑے ہو کے حدیث لکھنی پڑتی۔ اس وجہ سے میں ڈس رسپیکٹ کی وجہ سے میں نہیں گیا اس حدیث میں، اس سے بہتر ہے کہ میں یہ چیزیں نہ سیکھوں۔ اتنی عزت اور ان کی محبت تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ امام مالک کا میں ذکر کر چکا، ان کے بہت سے ٹیچر تھے، اور ان کو 17 سال کی عمر میں ان کو فتوے کی اجازت مل گئی تھی۔ امام مالک نے اپنے بارے میں ذکر کیا کہ بہت کم ایسے ان کے ٹیچرز تھے جو ان کے اپنے درس میں نہیں بیٹھتے تھے اور ان سے فتویٰ نہیں پوچھتے تھے۔ یعنی ان کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ بہت سے ان کے جو استاد تھے جن سے انہوں نے حدیث سیکھی تھی، بعد میں یہ اتنے بڑے مرتبے والے بن گئے کہ وہ لوگ آ کے ان سے فتویٰ لیتے تھے۔ اور من امام کا جب انتقال ہو رہا تھا تو وہ بہت زیادہ رو رہے تھے، تو لوگوں نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آئی وش کہ میں اپنے ہر قیاس کرنے پہ مجھے ایک کوڑا پڑے، کیونکہ میں اس کے بارے میں کوئی حدیث تلاش نہیں کر سکا۔ یعنی کہ کوئی واقعہ آیا، اس میں انہوں نے حدیث قرآن سے لینا چاہا، حدیث سے لینا چاہا، اس کے بعد مدینہ والوں سے پوچھا، ان کو کچھ نہیں ملا، تو پھر انہوں نے قیاس کیا، اجتہاد کیا، تو اس کے اوپر وہ اتنا رو رہے تھے مرنے سے پہلے، انتقال سے پہلے، کہ کاش کہ میں وہ بیان ہی نہیں کرتا اور مجھے اس پہ کوڑے مارنے چاہیے۔ تو اتنے زیادہ یہ قیاس کے خلاف تھے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب آپ کو کچھ نہیں ملتا تو قیاس کی اسلام میں اجازت ہے، لیکن یہ چاہتے تھے کہ اس سے پہلے ہر چیز ان کی کنفرم ہو جائے۔ اور 81 ایئرس کے تھے جب ان کا انتقال ہوا۔ ان کے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی، ان کو جنت البقیع میں دفنایا گیا۔ جنت البقیع میں بھی ان کو حضرت ابراہیم جو تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے، جن کی بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، انہی کے بالکل قریب۔ اور یہ ایک تصویر ہے جنت البقیع کی، اس میں سے اللہ عالم کون سی امام مالک کی ہے اور کون سی ابراہیم کی ہے، پروبیبلی یہ تھوڑی لمبی خبر ہے، تو یہ چھوٹی خبر لگ رہی تو یہ ان کی ہوگی ابراہیم۔
ادھر سے ان کے بیٹے کی، اور یہ غالباً، لیکن اللہ عالم، لیکن تصویر مجھے کہیں سے ملی تھی تو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں. یہ جنت البقیع میں ہے، جس کا وعدہ اللہ نے کیا کہ یہاں کے ہر شخص جو یہاں پر ہوگا وہ جنت کا ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ اگلے ہفتے ہم لوگ پھر مزید ائمہ کرام کے بارے میں، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے انشاءاللہ پھر آپ لوگ سب کو دعا میں یاد رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.